ان سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے اور اس کا سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے۔ دین اسلام ہمدردی اور غمگساری کی تعلیم دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کی تعلیم دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اس لیے فرض فرمائی ہے تاکہ جو مالدار اور صاحب ثروت ہے وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالے تاکہ غریبوں کی مدد ہو اور غریبوں کی تنگدستی دور ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ غریب ہمیشہ غریب نہ رہے بلکہ ان کی غربت دور ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو، صاحب ثروت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جب کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو 2.5 زکوٰۃ کے طور پر نکالیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی مدد بھی ہو جائے، ان کی غربت دور ہو، ان کی ضروریات کا تکمیلہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو سوال میں ذکر کی گئی ہے کہ سونا اور چاندی کا نصاب کیا ہے۔ سونے کے سلسلے میں 60 گرام 755 ملی گرام ہے۔ اگر کسی کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس میں سے 2.5 نکالی جائے گی۔ اور چاندی کا نصاب 425 گرام 285 ملی گرام ہے، تقریباً 42.5 تولے چاندی ہے، اور سونا تقریباً 6 تولے ہے۔ 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی تقریباً جس کسی کے پاس ہو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر سال گزرنے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور مفتی صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ کا صحیح حقدار کون ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح حقدار ہے اور اس کو ادا کی جائے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7-8 مستحقین زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب زکوٰۃ کے سلسلے میں جن کسی کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے ان سے معلوم کر لیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ مستحق زکوٰۃ ہیں، یہ انہی سے معلوم کر لیں۔ اور پھر جو تنگدست ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، جو غیر سید ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے اس بات کو جان لینا ضروری ہے کہ جن کسی کو بھی دی جا رہی ہے وہ سید نہ ہو۔ سادات کو زکوٰۃ کی رقم ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو بھی ضرورت مند ہے، چاہے وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں یا محتاج ہوں یا جو بھی ہوں، ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ سادات اور ہاشمی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال اور یہ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہم سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میاں بیوی میں اگر کوئی سید ہے اور دوسرا جو ہے دوسری کاسٹ کا ہے تو ایسے میں کیا ان کو دی جا سکتی ہے اور وہ ضرورت مند ہیں؟ جی، یعنی میاں بیوی میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جی ہاں، یا تو میاں سید ہے یا بیوی سید ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے دوسری کاسٹ کا ہے اور دونوں بہت غریب ہیں، تو ایسے میں کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو؟ اچھا، میاں بیوی میں سے ایک سید ہے جی اور دوسرا غیر سید ہے۔ جی ہاں، ایسی صورت میں بھی کیا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بیوی بھی ہوگی تو پھر وہ میاں کے زیر کفالت ہوگی، ان کا خرچ میاں کے ذمے رہے گا۔ اگر وہ پیسے دیے جائیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم کے پیسے خرچ ہوں گے، اس میں میاں بھی استعمال کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں وہ انڈائریکٹلی زکوٰۃ کی رقم میاں کے استعمال میں آئے گی۔ تو علماء کرام نے بتایا ہے کہ ایسی صورت میں احتیاط کرنا بہتر ہے اور وہ دونوں اپنے علاوہ دوسروں کو دے، اور بیوی کا خرچ تو میاں کے ذمے رہے گا، تو پھر وہ اپنے خرچ کے سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ وہ اگر غیر سید بھی ہے تو میاں سید بھی ہے تو وہ میاں سید ان پر خرچ کرے گا۔ جی بہت بہت